الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا کبریائی بڑائی ہر طرح کی تعریفات، تسبیحات، تکریمات، تعظیمات، تمام قسم کے اعلیٰ اور رفاع کلمات اس رب ذوالجلال کے لیے جو خالق ارض و سما ہے، جو مالک کون و مکان ہے، جو اکیلا پوری کائنات کا نظام و انصرام چلانے والا ہے. لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعد از درود و سلام میں اللہ سے دعا گو ہوں یا رب العالمین مجھے حق و صداقت بیان کرنے اور ہم سب کو اسے سمجھنے اور بعد از سمجھ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع شادی بیاہ کے موقع پر ہونے والی برائیاں، کہ شادی بیاہ کے موقع پر خلاف شرع ایسی رسومات کا ارتکاب کیا جاتا ہے کہ ان میں شرکت اور تعاون اور ایسی رسومات اپنے گھر کی شادیوں میں کرنے والے بہت سے دیندار لوگ بھی شامل ہوتے ہیں. میں اس دفعہ ایک شادی
کہ جو ایک یتیم بچی کی تھی اور دوسری طرف جو لڑکا تھا اس کا بھی والد حافظ قرآن فوت ہو چکا تھا، تو ان کا جو ذمہ دار تھا اس سے میں نے کہا کہ دیکھو یہ فلاں فلاں رسومات، یہ بارات، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ جو سامنے والا بارش حافظ قرآن 5 وقت کا نمازی، اس نے پھر اس کے بعد مجھ سے پوچھنا گوارا ہی نہیں کیا کہ اب کرنا کیا ہے، اور ہر کام کر دیا۔ اور اس سے پہلے بھی میرے بڑے ہی قریبی ان کی شادی ہوئی، ان کی بیٹی کی، وہ خود بھی داڑھی والے، لڑکے کا باپ بھی داڑھی والا، دیندار گھرانے، لیکن اور وہ بچی اس سے قبل حجاب کرنے والی، شرعی پردہ کرنے والی، لیکن شادی پر اس کو بے نقاب کر دیا گیا، اور سارے زمانے کے سامنے وہ کام کیے گئے کہ جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں وہ لے لو، یعنی جس کام کا حکم دیں وہ کام کرو، اور جس کام سے روک دیں پھر اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، اور اللہ سے ڈر جاؤ اس معاملے میں۔ کیوں کہ اس کا جو عذاب ہے وہ بڑا ہی سخت ہے۔ اگر نہیں ڈرو گے تو پھر اس کے عذاب کی لپیٹ میں ضرور آؤ گے۔ اور فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان، کہ اگر کوئی تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ کی طاقت سے روک دے، اپنے ہاتھ سے آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کرے اور اس برائی کو روکے۔ اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے اس کے پاس تو پھر اپنی زبان سے کوشش کرے کہ وہ برائی جو ہے وہ رک جائے۔ اور اگر یہ ان کا ایمان ہے کہاں رہ گیا؟ تو یہ جتنے کام ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم سب کے سب جو ہے ذمہ دار ہو، اور تم سب سے تمہاری رعیت کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ وَرَجُلٌ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، اور بندہ مرد جو ہے اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار ہے، اور اس کے متعلق اس سے کل پوچھا جائے گا۔ اور جو عورت ہے وہ بھی اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی، خامد کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس سے بھی کل قیامت کے دن اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور پھر فرمایا الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او خبردار پھر سن لو، تم سب کے سب ذمہ دار ہو، جتنا جس کا دائرہ ہے ذمہ داری کا، جتنی رعیت اس کو دی گئی، وہ گھر کی رعیت ہے، وہ کسی بڑے خاندان کی رعیت ہے، وہ کسی علاقے کی ہے، وہ کسی ملک کی ہے، سب کے متعلق فرمایا ان سے کل قیامت کے دن اپنے ماتحتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور بالخصوص مرد اور عورت کا نام لے کر کہ گھر کے اندر، کیونکہ گھر جو ہوتا ہے، ایک خاندان جو ہوتا ہے، یہ معاشرے کی اکائی ہوتی ہے۔
گھر سے گھر بنتے چلے جاتے ہیں تو پھر ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، ایک سوسائٹی وہ قائم ہوتی ہے، ایک گاؤں آباد ہوتا ہے، پھر بہت سے گاؤں مل کر شہر بناتے ہیں، قصبہ بناتے ہیں، پھر ملک بنتے ہیں۔ تو جب گھر کے یہ دونوں ذمہ دار میاں بیوی، جن کو اس بات کا ادراک ہوگا کہ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جانا ہے ہماری اولادیں کیا کرتی ہیں، ہم نے ان کی تربیت کس طرح کرنی ہے، کہ شادی کا موقع آئے اور خاوند بے بس ہو جائے، جی کیا کریں، گھر والے نہیں مانتے، بیوی نہیں مانتی، بیوی کے جی بچے نہیں مانتے، اکلوتا بیٹا ہے، آخری شادی ہے، پہلی یہ ماننے، حالانکہ یہی مرد اور یہی عورت اس مرد کے کھانے کے اندر نمک اور مرچ زیادہ ہو جائے تو اس عورت کی شامت لے آتا ہے۔ وہی بچے اگر کوئی کام نہ کرے تو یہ عورت بھی ان کو سلواتیں سناتی ہے، مارتی پیٹتی ہے، لیکن یہاں ایک خام ہاں کا اپنے آپ کو بے بسی کا شکار اور مجبوری کا نام، یہ کسی کام، یہ بہانہ اور عذر کل قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں سے سخت نفرت کرتا ہے، ان کو ناپسند کرتا ہے۔ ان میں ایک وہ شخص ہے جو اسلام کے اندر جاہلیت والی رسموں کو رواج دینا چاہتا ہے، ان کے پیچھے چلنا چاہتا ہے۔ ان میں سے بہت سے کام جہالت پر مبنی، جہالت اور زمانہ جاہلیت سے، اور اگر ہم ان رسومات کا ان کے اوپر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ ساری کی ساری رسومات یا تو ہندوانہ ہے یا پھر مغرب کی نکالی ہے، جس کی حیا باختہ تہذیب ہے اس کی نکالی ہم کر رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری ان سے ہمارے اندر آئی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو اس میں جو برائیاں ہوتی ہیں ان میں ایک برائی کہ ہم مہنگے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں، بالخصوص دلہا دلہن کے سوٹ جو ہیں وہ انتہائی مہنگے، گھر والوں کی پہنچ سے باہر، پھر بھی لیتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لبس ثوب شہرۃ فی الدنیا، کہ جس شخص نے دنیا کے اندر شہرت کا لباس پہنا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا اور پھر اس کے اندر جہنم کی آگ کو بھڑکا دے گا۔ شہرت کا لباس ایسا لباس کہ جس کو پہن کر بندے کی نیت اور ارادہ یہ ہو کہ لوگ واہ واہ کر اٹھیں، ہش ہش کر اٹھیں، اس کی لباس کی وجہ سے اس کی شہرت ہو، واہ کیا لباس پہنا ہے، دولہے نے کیا اس کی شیروانی تھی، کیا لہنگا تھا دولہن کا، اس کی تعریفیں ہوں۔ یہ شہرت کا لباس ہے۔ البتہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کے مطابق خوبصورت لباس پہننا یہ غلط نہیں ہے، اپنی استطاعت کے مطابق۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار، 2 قسم کے لوگ جو ہیں وہ جہنم کی آگ کے اہل ہیں، آگ والے ہیں، جہنمی ہیں، کہ وہ 2 قسم کے لوگ ابھی تک میں نے بھی نہیں دیکھے، میرے زمانے کے بعد آئیں گے۔
ان میں سے ایک فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، ایسی عورتیں کہ جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ اور ننگی ہیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور ان کی طرف مائل ہونے والی ہیں۔ فرمایا لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، یہ جنت میں نہیں جائیں گی، بلکہ جنت تو دور، جنت کی جو خوشبو ہے وہ نہیں پائیں گی، جبکہ وہ دور دور کی مسافت سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ ایسا لباس شادیوں کے اوپر بالخصوص جو انتہائی باریک جسم ان کے اندر سے نظر آتا، جھلکتا، یا ایسا سکن فٹنگ کہ پورا جسم، پوری باڈی، اس کا فگر، انگ انگ جو ہے وہ نمایاں ہو رہا ہوتا۔ یہی دعوت برائی لوگوں کو دینے والی عورتیں ہیں، اپنی طرف مائل کرنے والی عورتیں ہیں۔ ان کا لباس ایسا کہ جو پردے کی چیزیں تھیں وہ بالکل ظاہر، سینہ، گردن، کمر، ہاتھ، پاؤں، پنڈلیاں، چہرہ، سر، تو یہ کل قیامت کے دن جنت و دور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اور پھر اس موقع پر جو بینڈ باجا اور ڈولکیاں بجائی جاتی ہیں، اور اس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بچیوں کے دف بجانے سے مشابہت دے کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ بچیوں کا دف بجانا، نابالغ بچیوں کا دف بجانا اور شادی بیاہ کے موقع پر قومی اور ملی نغمے گانا، کہاں وہ، کہاں آج کے یہ پورا پورا مہینہ گھروں میں بالغ عورتیں، لڑکیاں ڈھولکی بجا بجا کر ساری ساری رات ہمسایوں کی نیندیں حرام کرنے والی، کہاں وہ چھوٹی بچیاں، کہاں یہ شادیوں پر بلائے جانے والی رقاصائیں، ڈانسر عورتیں، ہیجڑے اور ڈھول کی تھاپ پر ناچنے والی مردوں کی ڈھول کی پارٹیاں، کہاں وہ صرف ایک معمولی دف، اور کہاں یہ ڈی جے، یہ میوزک، شادی ہال جس میں بجتی رہتی ہے یہ موسیقی، کہاں اس کا موازنہ کس کے ساتھ؟ جبکہ وہ خوشی کے لیے اور بالخصوص شادی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی اجازت دی، اس کا مقصد بھی بیان کیا، اعلنوا النکاح، کہ نکاح کا اعلان کرنا اس سے مقصود اور مطلوب ہے کہ نکاح کو خفیہ مت رکھو، چھپاؤ نہیں، لوگوں کے اندر اعلانیہ نکاح کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے فلاں کی شادی فلاں عورت کے ساتھ ہوئی ہے۔ خفیہ کرو گے پکڑے جاؤ گے تو زانی شمار کیے جاؤ گے۔ اور ایک شادی میں اسی طرح بچیاں دف بجا رہی تھی، دو صحابی تشریف فرما تھے، ایک تابعی آئے، وہ کہنے لگے تم اللہ کے رسول کے صحابی، بلکہ بدر میں شریک ہونے والے بدری صحابی، تمہارے سامنے یہ میوزک، یہ دف اور یہ گانا؟ تو انہوں نے فرمایا تھا قد رخص لنا فی اللہو عند العروس، کہ ہمیں شادی بیاہ کے موقع پر اتنے
گانے کی یا اتنے بجانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر تمہارا دل چاہتا ہے، تمہیں پسند ہے تو بیٹھو، ورنہ چلے جاؤ۔ کہ یہ دف بھی اجازت تھی، فرض نہیں تھی، واجب نہیں تھی کہ لازمی دف بجانی ہے، ایسا نہیں تھا، رخصت تھی اس کی کہ چلو اس موقع پر کچھ اگر ایسا ہو جائے، اور جس میں عشقیہ شعر و شاعری اور گانے نہیں تھے فلمی، بلکہ قوم کے جو شہداء غزوات میں شہید ہوئے ان کا تذکرہ ہوتا تھا اور ان پر فخر کیا جاتا تھا۔ کہاں وہ اور کہاں یہ آج کا میوزک اور یہ آج کی یہ موسیقی کہ جس سے لوگوں کو تکلیف بھی پہنچائی جاتی ہے اور پھر گناہ ہی گناہ جو ہے اپنے لیے سمیٹا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ کوئی ایسا جائز کام جس کی اجازت ہو، جیسے اس دف کی اجازت، اگر وہ کام اس کی آڑ میں وہ کام حرام تک پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ کے منع کردہ کاموں تک وہ کام لے جائے، تو وہ کام بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اس کام کی بھی پھر اجازت ہے، پھر وہ مستحب نہیں رہتا، مباح نہیں رہتا، مندوب نہیں رہتا، بلکہ وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ کہ دیکھا نا فلاں مولوی صاحب نے دف بجائی تھی، تو کوئی نہیں، ہم ڈھول کی بجا لیتے ہیں، فرق کیا اس میں ایک طرف تھی، اس میں دو طرف ہے۔ نہیں، اس سے بھی پھر بچنا ہے تاکہ لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ یہ کام قطعاً جائز نہیں ہے۔ اس کا اسلام کے ساتھ اس طرح کا تعلق تم نے بنا لیا جو کبھی نہیں تھا۔ اور پھر اس شادی بیاہ کے موقع پر بہت سی رسومات، جس میں تیل اور مہندی اور پھر دودھ پلائی، پھر گوڑی اور پال کی ڈولی کا استعمال، اور اسی طرح جوتا چھپائی اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ سب ہندوانہ رسمیں ہم اس کلچر میں رہے، پاکستان والے اور انڈیا والے مسلمان ابھی بھی رہ رہے ہیں اور ان کو اپنائے ہوئے بیٹھے ہیں، ان کو سینے سے ہم نے لگایا ہوا ہے، وہ سب کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مغرب کی حیا باختہ جو تہذیب ہے، اس کا بھی ہمارے اندر جو ہے اس کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ یہ کپل کی انٹری ہو رہی ہے، اور ادھر کیمرہ مین ایک نہیں، اب تو 2-3 اور ڈرون کیمرے بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ میں نے ایسے منظر دیکھے، بے پردگی کی انتہا۔ اور پھر سٹیج پر ایسا ویسا سٹیج نہیں، ریوالونگ سٹیج، العیاذ باللہ، کہ دلہا اور دلہن ایک دوسرے کے باہوں میں باہیں ڈال کر وہ سٹیج گھوم رہا ہے، اور آتش بازی، انار وغیرہ وہ بھی چل رہے ہیں۔ یہ ہمارے اندر کہاں سے آئی؟ یہ کہاں اسلام کا کلچر ہے؟ یہ کہاں اسلام کی تعلیمات ہے؟ یہ کون سی اسلامی تعلیم ہے؟ اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جن کی رسومات کو اپنائے گا، وہ نام اپنا جتنا مرضی احمد رکھتا رہے، جتنا مرضی غلام محمد رکھتا رہے، وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے، کل قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا کہ جن کی تہذیب کو، جن کی رسموں کو، جن کے رواجوں کو اس نے سینے سے لگایا اور اپنایا ہوا تھا اور کر رہا تھا، ان میں سے ہی پھر اس کا شمار کل قیامت کے دن ہوگا۔
اور ایک بہت بڑی برائی اور قباحت یہ بھی ہے کہ ہم یہ لازم سمجھتے ہیں کہ شادی کا جو پیغام ہے، رشتہ مانگنے کا جو کام ہے، یہ لڑکے والوں کی طرف سے ہونا چاہیے، لڑکی والے نہیں یہ کر سکتے، یہ ان کی شان کے خلاف ہے یا یہ غلط ہے۔ نہیں، شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ، ان کا رشتہ پہلے حضرت عثمان سے مانگا، ان سے پوچھا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا تو وہ امہات المومنین بن گئی۔ تو یہ لڑکی والے بھی پوچھ سکتے ہیں، بھائی اپنے بیٹے کا رشتہ میری بیٹی کے ساتھ کر سکتے ہو، یہ بھی جا کے رشتے کا پیغام لے کے جا سکتے ہیں، ایسی کوئی اس کے اندر قباحت اور حرج نہیں ہے۔ اور پھر حق مہر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ ان عورتوں کے جو مہر ہیں ہنسی خوشی ان کو دو۔ اور یہ حق مہر آسان ہونا چاہیے، کہ فرمایا خیر النکاح ایسرہ، کہ بہترین نکاح وہ ہے جو آسان اور سہل ہو۔ اور یہ حق مہر، ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کر لو، نکاح کر لو، چاہے لوہے کی انگوٹھی ہی حق مہر میں کیوں نہ دے دو۔ اور ایک شخص کی شادی اور نکاح کا حق مہر قرآن پاک کی چند صورتیں اس عورت کو سکھا دینا، یاد کروا دینا ٹھہرا۔ اور ام سلیم رضی اللہ عنہا کا حق مہر انہوں نے اپنے حامد ابو طلحہ سے اسلام کو قبول کرنا ٹھہرایا۔ اور اسی طرح یہ حق مہر اگر اتنا کم بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا تو دوسری طرف زیادہ حق مہر بھی دیا گیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک کھجور کی گٹلی کے برابر سونا دے کر حق مہر دیا اور نکاح کیا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 سے 500 درہم چاندی دی، جو آج تقریباً 1.5 کلو چاندی کے برابر بنتی ہے۔ 1.5 کلو چاندی کے برابر اس کا وزن کریں اور اس کی مالیت لگائیں۔ اور جس کو آڑ بنا کر تقریباً ہم حق مہر کھا جانے کے کام کرتے ہیں کہ شرعی حق مہر لکھ دو جی، مہر فاطمی لکھ دو۔ وہ کیا ہے مہر فاطمی؟ شرعی حق مہر اجی 32 روپے 12 نے 32.25 روپے بس ٹھیک ہے۔ یہ کہاں سے شریعت میں آیا؟ کسی نے تحقیق بھی کی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حق مہر کتنا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حق مہر کے لیے پوچھا کچھ ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں غزوہ میں تمہارے حصے میں زرہ آئی تھی، وہ کہاں ہے؟ وہ لائی، اس کو بیچا گیا اور 380 درہم حضرت فاطمہ لخت جگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مہر 380 درہم عطا کیا گیا۔ اور کہاں 32 روپے؟ تو یہ حق مہر پتہ چلتا ہے کہ کوئی مقرر نہیں کیا شریعت نے، بلکہ یہ کس پہ چھوڑا؟ دلہے کی یا اس گرانے کی حیثیت اور استطاعت پہ چھوڑ دیا کہ جتنی ان کی حیثیت اور استطاعت ہے اتنا حق مہر دے دو۔ لیکن کہیں تو حق مہر سے اس طرح بچنے کی کوشش، اور کہیں پھر حق مہر بہت زیادہ اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، لوگوں کے اندر شہرت چاہنے کے لیے، دیکھو جی کتنا حق مہر دیا ہے، لاکھوں کروڑوں دے دیا۔ یا لڑکی والوں کی ڈیمانڈ بھی رہتی ہے، نہیں جی حق مہر ہم نے اتنا ہی لکھوانا ہے۔ اور ان کے پیش نظر کیا چیز ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے ہماری بیٹی کو طلاق دی
تو جب یہ حق میں دینا پڑے گا تو اس سے باز رہیں گے. صرف اپنی بیٹی کو طلاق سے بچانے کے لیے بطور گارنٹی اور سیکورٹی اتنا زیادہ حق مہر بھی ہمارے معاشرے میں رکھا جاتا ہے. اور پھر جہیز یہ بھی بہت بڑا المیہ ہمارے معاشرے کا. غریب گھرانوں کی اکثر و بیشتر لڑکیاں وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں کہ باپ کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، ان کا جہیز بناتے بناتے، اور وہ نہیں تیار ہوتا، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور بچیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، ان کی شادی ہی نہیں ہوتی. ہمارے معاشرے میں یہ اس جہیز کو اور پھر اس کو بھی کنیکٹ کیا جاتا ہے. حضرت فاطمہ یہاں جی وہ جہیز دیا گیا نا، وہ تکیہ، وہ فلانی چیز، وہ برتن، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے جو 380 درہم لیے انہی کو دیا. وہی درہم دے کے فرمایا کہ اس سے فاطمہ کو بھی تیار کرو اور یہ چیزیں بھی خرید لاؤ. کہ گھر کی چیزوں کا، گھر کی تیاری کا ذمہ دار کون ہے؟ لڑکی والے؟ لڑکی نہیں، لڑکا یا لڑکے والے. ان کے ذمہ یہ ہے کہ وہ گھر کی چیزیں، ہمارے ہاں جی یہ پورا فرنیچر کا سیٹ ہونا چاہیے، یہ فریج، ٹی وی، یہ گاڑی، یہ سوٹ، یہ پیٹیاں، یہ پتہ نہیں لماریاں، کیا کیا کچھ، اور یہ بنتا نہیں ہے. یا پھر اس کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کہ ہمیں یہ بھی چاہیے، نہیں ہوگا، اور بسا اوقات نہ ہونے پر براتیں بھی واپس چلی جاتی ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں جی انہوں نے گاڑی نہیں دی، ہم نے گاڑی کہا تھا. اور پھر جہیز اس لیے بھی بہت زیادہ دیا جاتا ہے، پھر اس کی نمود و نمائش اور رکھا جاتا ہے جی دیکھیں آ کے کہ ہماری بچی کی سسرال میں عزت ہوگی، ہماری بچی کو مقام ملے گا، وہ طلاق سے بچ جائے گی. جبکہ مشاہدے کی بات ہے کہ اتنا جہیز دینے کے باوجود بھی طلاقیں ہوئی ہیں. اور پھر نکاح میں تاخیر، یہ بھی ایک بہت بڑی برائی ہے کہ جی لڑکا تو ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے، وہ 30 سال کا ہو رہا ہے، اس کے وہ پتہ نہیں بیساکھیوں پہ چل رہا ہے. لڑکی ابھی پڑھ رہی ہے جی، ابھی تو اس نے ماسٹر کرنا ہے، پھر اس نے ایم فل کرنا ہے، پھر اس نے پی ایچ ڈی کرنی ہے، پھر دیکھیں گے تب تک 35 سال. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 چیزوں میں جلدی کرو. جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کی ادائیگی میں، جب جنازہ تیار ہو جائے تو اس کی تدفین میں، اور جب اولاد جوان ہو جائے تو ان کی شادی میں. ان میں تاخیر نہ کرو. اور پھر اس تاخیر کی وجہ سے اگر بچے کسی بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آج کل تو اس موبائل نے بڑا ہی آسان کر دیا بے راہ روی کو. وہ کسی غلط کام میں، غلط تعلقات میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو ان کا پورا گناہ ان کے والدین کو ملتا ہے، جنہوں نے ان کی شادیاں ان کے بالغ ہوتے ہی کیوں نہیں کی. اور پھر بارات، 500 1000 کی بارات کا یہ جلوس، یہ مجمع، یہ کہاں سے آیا؟ یہ بھی ہندوؤں سے ہی آیا. بارات کا کوئی تصور ہے؟ کہاں سے یہ بارات اور بینڈ باجے اور پھر اس کے اوپر نوٹوں
کرنسی نوٹوں کی لوٹ، آج کل تو موبائل لٹائے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ڈیوائسز لوگوں کو گاڑیوں کے اوپر سے پھینکی جاتی ہیں۔ تو یہ بارات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں موجود ہوں، ذرا تصور کریں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، وہ خوشبو لگائی ہوئی جو اس وقت جو نکاح کرتا تھا وہ زرد رنگ کی لگی ہوتی، عبد الرحمن نکاح کر لیا؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آ رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کے جابر چل رہے ہیں رضی اللہ عنہ۔ پوچھا جابر شادی کی کہ نہیں ابھی کی؟ اللہ کے رسول کر لی ہے۔ کس سے کی ہے؟ اللہ کے رسول ایک بیوہ عورت سے کی ہے۔ کیوں بیوہ عورت سے کی ہے؟ کسی اپنی ہم عمر نوجوان لڑکی سے کرتے تو وہ تمہارے ساتھ خوش رہتی، تم اس کے ساتھ خوش رہتے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہنے اللہ کے رسول میرا باپ فلاں غزوہ میں شہید ہو گیا تھا اور میری چھوٹی چھوٹی بہنیں چھوڑ گیا ہے، میں چاہتا تھا کہ ان کی پرورش کرنے کے لیے اس میچور عورت کو لے کر آؤں۔ اللہ کے رسول اس معاشرے میں، اور آپ کو ان کی شادیوں کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے معاشرے کا کوئی بڑا آدمی، کوئی خاندان کا بڑا آدمی بارات سے رہ سکتا ہے؟ وہ بارات سے پیچھے رہ جائے، بارات ہی نہیں اٹھنے دیتے، پھر جا جا کے منایا جاتا ہے، منتیں کی جاتی ہیں، پاؤں پکڑے جاتے ہیں۔ یہ ہماری باراتوں کا حال ہے۔ اور پھر ایک قباحت کہ محرم کے مہینے میں جی شادی نہیں کرنی، کیوں جی؟ اس میں سانحہ کربلا ہوا اس لیے، حالانکہ اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کے اندر شہید تو ویسے ہی وہ اللہ کے ہاں جو ہیں بڑے انعامات والے ہیں۔ صحابہ کرام تو خوش ہوا کرتے، اللہ کا شکر ادا کیا کرتے، میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا باپ، میرا شوہر اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، الحمدللہ۔ اور 3 دن فقط اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کا سوگ ہے، ہمارے صدیاں بیت گئیں، ان کا سوگ ہم نہیں ختم کر رہے۔ کسی مہینے میں، کسی دن میں، کسی بھی گھڑی میں یہ نکاح کرنا جو ہے منع نہیں ہے، یہ شریعت سازی ہے، سراسر غلط ہے۔ اور پھر دلہن کا میک اپ اور وہ جائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آپ کی بیویوں کو تیار کیا گیا، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھی تیار کرنے کا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لیکن بے پردگی کے بغیر۔ یہ نہیں کہ ہاں بچی تیار ہوگی اب سٹیج پہ لے آؤ جی، اب اس کا جو نقاب ہے وہ تھوڑا نہیں بلکہ سارے کا سارا اتار دو، اس کے سر سے پردہ، اس کا دوپٹہ کھینچ دو، ایسا نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شادی بیاہ اور برات کے ساتھ جانے والی عورتیں، ان کے میک اپ، ان کی آئی لیشز، ان کی وگ اور نکلی بار اور ایکسٹینشن لگانا، ان کے نیل پالش اور نکلی ناخن لگانا۔ کہ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول یہ میری بیٹی ہے، اس کو خسرہ کی بیماری کی وجہ سے اس کے بال جڑ گئے، میں نے اس کی شادی بھی کر دی، اس کا خامن جو ہے مجبور کرتا ہے اس کو نکلی بال سر پہ لگا دوں، تو کیا آپ اجازت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے جو نکلی بال لگائیں اور جس سے لگوائیں ان دونوں پر، اور جسموں پر کچھ بنائیں ٹیٹو وغیرہ، اور جو بنانے والی ہیں ان پر اللہ نے لعنت کی ہے۔
اور ایک روایت میں کہ یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی ہے. ہم سر کے بالوں کو بھی اور پلکوں کو بھی ہماری عورتیں جو ہے وہ نکلی جو ہے اس سے بڑھاتی ہیں، اور پھر پرفیوم اور عطر کا استعمال، کہ اللہ کے نبی نے مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دی عورت کو کہ وہ پرفیوم اور عطر لگا کر آئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو دیکھا تو پوچھا تو نماز کے لیے مسجد جا رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو فرمایا تجھ سے جو خوشبو آ رہی ہے جاؤ جا کے پہلے غسل کرو، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس عورت کو کہ جس سے خوشبو آ رہی تھی اس کی فرمایا نماز ہی قبول نہیں ہوتی، بلکہ فرمایا وہ مردوں کی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے کہ ان کو میری خوشبو آئے تو وہ زانیہ عورت ہے، وہ بدکارہ اور فحاشہ ہے. ہم ان کو شریف زادیاں، وہ جی گھر کی شریف زادیاں آ گئی ہیں پورے خوشبو کے اندر، میک اپ کے اندر بسی، اور یہ ہماری شریف زادیاں ہیں. تو محترم بھائیوں، اسی طرح ایک اور بڑی برائی شادی بیاہ کے موقع پر نیوتنا، یا اس کو کہتے ہیں تحائف کا تبادلہ، اور پھر رجسٹر نکالے جاتے ہیں، جی ہم نے تو تمہاری شادی پہ یہ دیا تھا، یہ لکھا ہوا ہے، تم اتنا کم کیوں لے کے آئے ہو؟ لڑائیاں جھگڑے. حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تہادو تحابو، تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. تو یہ محبت لڑائیوں میں بدل رہی ہے. یہ تحائف نہیں ہوتے، ذہن میں ہوتا ہے ہماری باری آئے گی تو ہم اسے ڈبل لیں گے. ہاں اس لیے اگر کوئی دینا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ تعاون ہو، اپنی طرف سے پیار محبت کا اظہار کرتا ہے تو کوئی، اور نہ لینے کی نیت پر، تو پھر یہ جائز ہے. اسی طرح قرآن پاک کی بے حرمتی، کہ قرآن پاک کو نہ پڑھنا ہے نہ اس کے معنی سمجھنے ہیں. اب جو ہے یہ دلہن گھر سے بدیا ہو رہی ہے، قرآن پاک کو اوپر رکھ لو، اس کے سائے سے گزار دو. یہ قرآن پاک کی بے حرمتی نہیں تو اور کیا ہے. اسی طرح آتش بازی، مرد و زن کا اختلاط. تو بھائیو اتنی یہ رسومات ہے کہ میں ٹائم ختم ہو گیا، لیکن یہ سب کی سب جو ہیں جاہلانہ اور اسلام سے دور، ہمارے گھروں میں اسلامی تربیت نہ ہونے کی یہ اس کی کارستانیاں ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ حکم الحاکمین ہمیں قرآن حکیم پر اور صحیح سنت پر، صحیح شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده رسوله. نکاح اتنا آسان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا کہ اس کو آسان بناؤ، ہم نے اس کو مشکل ترین بنا دیا ہے. کہ لوگ اسی لیے نکاح اور شادی کرنے سے بھاگتے اور برائی کی طرف جاتے ہیں کہ ہم نے مشکل بنا دیا اس کو. کہ اتنا آسان. ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں اپنا آپ کو ہبہ کرتی ہوں. ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا، تین دفعہ کہا. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرا نکاح اس سے کروا دے اگر آپ کو حاجت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح ادھر ہی کروا دیا، وہ دونوں چلے گئے. یہ نکاح، کوئی بارات نہیں، کوئی بینڈ باجا نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے. اور ہاں اجازت ہے تو ولیمہ یہ کرنا چاہیے، لڑکے کو ولیمہ کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، جتنا اللہ نے دیا اس کے مطابق ولیمہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ازواج مطہرات کا جو ولیمہ ہے وہ 2 مد جو تھا، اتنا کھانا کھلایا گیا جو بھی اس وقت صحابہ موجود تھے ان کو. تو اس لیے یہ ولیمہ جو ہے یہ سنت ہے، یہ کرنا چاہیے. اور ایسے ولیمے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، سب سے برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں امیروں کو تو دعوت دی جائے اور غریبوں کو کھانا نہ دیا جائے. تو
تو ایسا کھانا بھی نہ ہو اور پھر اس کی مبارکباد دینا، یہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس طرح مبارک دیا کرتے تھے، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ تو یہ آسان طریقہ بس جا کے حضرت سید بن مسیب رضی اللہ رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی، ان کا ایک شاگرد اس کی بیوی فوت ہو گئی، کتنے دن غائب رہا، آیا کہاں تھے، بیوی فوت ہو گئی، کہا نکاح کر لو۔ مجھ سے کون نکاح کرے گا، میں اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں تمہارے ساتھ، چلو میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا اسی مجلس میں۔ وہ گھر چلا گیا، وہ پریشان کہ اتنے بڑے استاد کی بیٹی، اس کا نکاح میرے ساتھ ہو گیا۔ شام کو دروازہ کھٹکا، پوچھا کون، کہا باہر سے آواز آئی سعید۔ سوچنے لگے سعید سارے لوگوں کا نہیں گیا، اس کا دھیان تو اپنے استاد کی طرف کہ کون اس وقت سعید آ سکتا۔ دروازہ کھولا تو استاد اپنی بیٹی لے کے آئے تھے کہ میں نہیں چاہتا تو ایک رات بھی اپنی بیوی کے بغیر گزارو، یہ نکاح ہوا ہے۔ ہمارے نکاح اللہ کی پناہ، تو اللہ سے دعا ہے، اللہ کا الحاکمین، معذرت کے ساتھ ٹائم زیادہ ہو گیا، لیکن اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور شادیوں کو، نکاحوں کو ہم آسان کریں، اور تاکہ معاشرے سے یہ جو زناکاری ہے، بدکاری ہے، جو اس کا نتیجہ ہے، اس سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ آمین۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین ہمیں نکاح آسان کرنے اور شریعت کے مطابق شادی کے موقع پہ ہونے والی تمام رسومات بد سے ہماری جان چھڑا۔ یا رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرما کہ شریعت کے مطابق ہم اپنے سارے امور سر انجام دیں۔ یا رب العالمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور۔ سالمیہ کے بھائی وہ بے ہوش ہاسپٹل میں پڑے ہیں، ان کے لیے، اور ایک بھائی تھے زبیر، انہوں نے کہا ان کے والد صاحب بیمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی بیمار ہے اس کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما۔ یا رب العالمین جن کو رزق دے رکھا ہے ان کی روزیوں کے اندر برکت عطا فرما۔ یا رب العالمین جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین جن کو اولادیں دے رکھی ہیں ان کی اولادوں کو نیک وقار بنا۔ یا رب العالمین جو بھی مقروض ہیں ان کو قرض اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، بالخصوص یہ غزہ میں، فلسطین میں، لبنان میں، یہ اسرائیل یہ کر رہا ہے، یہودی کر رہے ہیں، یا اللہ اس کو تباہ و برباد فرما، مسلمانوں کو اس کے ظلم و ستم سے بچا۔ جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ ہے یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما، ظالموں کو تباہ و برباد فرما۔ یا رب العالمین اسلام کو غلبہ عطا فرما، کفر کو صفحہ ہستی سے مٹا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔